اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم محتشم سامعین و سامعات، معزز ناظرین و ناظرات، ہمارا تیسرا پروگرام ہے اخلاق قرآن اور ہم کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ دوستوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ انسان لاکھ کوشش کرے جرم کو چھپانے کی، اگر انسانی معاشرہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو پروردگار اپنے انداز سے اپنی عدالت لگا کے انصاف کے تقاضوں کو پورا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے جب انسان کے دل کی بات کی، انسانی اخلاق میں دل کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، یعنی انسانی جذبات کا، انسانی احساسات کا، انسان کے اخلاقیات کے ساتھ ایک گہرا اور مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے بتایا کہ انسان کو انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ مجید فرماتا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ تم انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور قسط کے ساتھ قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اخلاقیات کا اس حوالے سے عدل کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ ہم معاشرے کی جس کی بات کر رہے تھے جہاں انسان عدل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہاں پہ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ مجید فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل جو ہیں وہ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی سخت ہو گئے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ اس انسان نے اپنی زبان سے حق کو بیان، اللہ نے ان پہ حق کو واضح کیا، سچائی ان کے سامنے آ گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب وہ یعنی بلند اخلاق ہونے کا ثبوت دیتے اور اخلاقی اعتبار سے بلند مرتبے پر خود کو رکھتے ہوئے جو اس وقت کی سچائی تھی، حقیقت تھی، جو عدل تھا، انصاف تھا، اس کے ساتھ قائم ہو جاتے۔ بالکل برعکس ہو گئی، یعنی وہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سچ ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ انصاف ہے، مگر اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اس کے بالکل مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔
یہ دل کی قساوت ہے، یہ دل کی بدبختی ہے کہ انسان جانتے بوجھتے جب سچائی کے مخالف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے ہو گئے، پھر بھی اس کے باوجود تمہارے دل کیسے سخت ہو گئے؟ قرآن مجید اس حوالے سے یہ جملہ دراصل حیرت کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، یعنی واقعیت کا بیان بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت کا بیان ہو سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حیرت کا اظہار بھی ہے کہ اتنی بڑی حقیقت کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل کیسے سخت ہو گئے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دلوں کی سختی کس قدر بڑھ گئی ان کی، تو قرآن کہتا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، یا اس سے بھی زیادہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، جب وہ پھٹتے ہیں تو چشمے اس سے نکل پڑتے ہیں۔ اور ایسے بھی پتھر ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ یعنی دل تمہارے ان تین خوبیوں سے بھی محروم ہو گئے، یعنی جو پتھر کے اندر خوبیاں ہیں ان خوبیوں سے محروم ہو گئے، اور یہ انسان کی بدبختی کی انتہا ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان وہ بدبخت ہے کہ جس کے دل سے نرمی، رأفت، رحم، محبت چھین لی جائے۔ یعنی بدبختی کا اندازہ اس سے نہیں ہوتا کہ اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، اقتدار ہے کہ نہیں ہے، دولت ہے کہ نہیں ہے، اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ اصل چیز کا اندازہ، اس کی خوشبختی اور بدبختی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کا دل رحم دل ہے کہ نہیں ہے، اس کے دل میں نرمی ہے کہ نہیں ہے، اس کا دل کسی کی تکلیف پہ مضطرب اور بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ خوش بختی ہے انسان کی ذات کی کہ اس کا دل کسی پہ بے چین ہوتا ہے۔ اور یہ بات بڑی، اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو شاید ہمارے دل کچھ اس کے قریب قریب تو نہیں چلے گئے، یعنی اخلاقی اعتبار سے کہ ہم اگر دیکھیں کہ بھی اس حوالے سے دیکھیں کہ بھی ہمارے سامنے اگر کوئی مریض تڑپ رہا ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ اگر وہاں پہ موت و حیات کی کشمکش میں مریض ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹر اگر آپس میں خوش گپیاں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم اگر قبرستان میں کھڑے ہیں، ہمارے سامنے ایک شخص دفن کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہوئے ہم اگر مذاق بھی کر رہے ہیں، لطائف بھی سنا رہے ہیں، اور مختلف باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی کہ جس سے انسان کے دل سے نرمی یا رأفت یا محبت اس جانے والے کے لیے ذرا سی بھی نظر نہیں آتی، تو یہ بدبختی کی علامت ہے، اخلاقی گراوٹ کی علامت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر قساوت قلبی اس حد تک بڑھ جاتی ہے، یعنی عام معاشرے میں بھی یہ آتی ہے کہ کوئی اگر گھر بھوکا سو رہا ہے تو ساتھ والے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہر شخص اپنی ذات کو بچانے میں لگا ہوا ہے، زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس زیادتی پہ آواز بلند کرنے کی بجائے دیکھتا یہ ہے کہ پلڑا کس طرح بھاری ہے، یعنی زیادتی کرنے والے کا پلڑا بھاری ہے یا مظلوم کا پلڑا بھاری ہے۔ جب پلڑا ظالم کا بھاری ہے تو ظالم کے پلڑے میں چلا جائے، اور جب پلڑا مظلوم کا بھاری ہو جائے تو مظلوم کے پلڑے میں آ جائے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پچھلی اقوام میں
صورتحال یہ تھی کہ قساوت قلبی اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا بھی، اور صرف جھٹلایا نہیں بلکہ قتل بھی کیا۔ یعنی جب آپ نیکی اور خیر کے سرچشموں کو اگر آپ مٹانے پہ تل آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ پھر کہیں کہیں بدبختی یا قساوت کا شکار ہو رہا ہے۔ اس بات کو ہم دو طرح لے سکتے ہیں، ایک وہ شخص جو اس بدبختی میں شریک ہے اور وہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کی تو بدقسمتی پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو شخص کسی نبی کو اگر قتل کرتا تھا تو اس کی بدبختی میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے جہنم فی النار ہونے میں، جہنم میں جانے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے فی النار ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس حوالے سے ذرا دیکھیں، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو دیکھیں۔ مثال کے طور پہ ہم بالکل سادہ بات کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے حکیم سعید صاحب کو شہید کیا گیا، تو اگر آج تک اس کے قاتل نہیں مل سکے، ان کے حکیم سعید صاحب کا نام اپنی خدمت کے اعتبار سے، اپنی اچھائی کے اعتبار سے اور اپنی نیکی کے اعتبار سے بے مثال تھا، لیکن اگر ان کے مجرم نہیں مل سکے، اور نہ ہی عوام میں اس طرح کی کوئی بیداری ہے کہ ایسے افراد جو دنیا سے چلے جائیں انہیں تو انصاف دیا جائے۔ یعنی جو نظام یا جو معاشرہ اگر ایسے افراد کو انصاف مہیا نہیں کر سکتا، یا ان کے قتل کرنے والوں اور شہید کرنے والوں کو سزا نہیں دے سکتا، تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کمی کس بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی پھر اخلاقیات کی ہے۔ ایک اور اہم بات جو ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے یہودیوں میں تھی، کہ وہ یہ تھا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو آپ کے نام کو سامنے رکھ کے کہتے تھے کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو ہم ان کے قدم بقدم چلیں گے، اور ہم تم سے سارے حساب بے باک کر دیں گے۔ یعنی جب تک مفاد سامنے رہا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ یعنی یہ یہودیوں کی روش تھی کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے نام نامی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے ملک کو، اپنی ملت کو اپنی غرض کے لیے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا، یعنی ایک شخص کی نظر میں نہ کوئی ملی غیرت ہے، نہ پیغمبر کا کوئی ناموس ہے، نہ ملک و ملت کی کوئی اوقات ہے، نہ ان کی کوئی وقت ہے، کہ وہ جب چاہتا ہے اپنے مفادات کے لیے ان بڑی رشتوں کو اور ملکی معاملات میں اپنی ذات کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میں دوسری جانب توجہ دلوانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ مسائل جو امت کے مسائل ہیں، جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو بھی صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی غرض کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جن دلوں کی قساوت کی اور اخلاقی گراوٹ کی بات کرتا ہے، اس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب
اندھے قتل ہو جائیں، یعنی جن کا کوئی سراغ نہ ملے، جہاں پہ قاتل پہ ہاتھ نہ ڈالا جا سکے، جہاں پہ قاتل پہ گرفت نہ کی جا سکے، یعنی جو موجودہ معاشرے میں وہ لوگ جو علم بات کرنے والے ہیں، کہ جن کا کسی جھگڑے سے، کسی لڑائی سے، کسی مفاد سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معاشرہ اگر انہیں بھی قتل کر دیتا ہے اور پھر انہیں انصاف نہیں دیتا، تو یہ بڑی اہم بات ہے قساوت کے اعتبار سے۔ اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ انسانی زندگی کا بڑے سے بڑا رشتہ، بڑے سے بڑا تعلق انسان بس اپنی غرض کے لیے استعمال کرے، اور جب غرض پوری ہو جائے تو ملک بھی نہیں ہے کوئی چیز، جب غرض پوری ہو جائے تو ملت بھی نہیں ہے کوئی چیز۔ یہودیوں نے ایسے ہی کیا کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی خواہشیں بے لگام تھیں، بے لگام خواہشوں کے خلاف جب علیہ وسلم نے تو لا تہوی انفسکم استکبرتم، ان کی من کی خواہشیں رسول اللہ نے آ کے پوری نہیں کی، ان کے مفادات کو پورا نہیں کیا، تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی حقیر سمجھا، آپ کی ذات کو بھی گھٹیا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ وہ بدبختی ہے دل کی، اخلاقی گراوٹ ہے انسان کی، کہ جس میں انسان دو کام کر جاتا ہے، اور وہ دو کام کون سے ہیں کہ ایک انسان جہاں سے خیر پھوٹتا ہے انہی کے قتل کے درپے ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر بڑی چیز کو، ہر بڑے رشتے کو صرف اپنے غرض کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ جو چیز ہے انسان کی اخلاقی اعتبار سے گراوٹ کا شکار ہے انسان۔ تو یہ دو باتیں اہم ہیں، انسان کے اخلاقیات میں جو رول پلے ہوتا ہے وہ انسان کے دل کی خوش بختی کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے بنیادی چیز جو آپ کے دل کی صحیح کیفیت بتائی ہے وہ یہ ہے، وہ ہے رحمدلی کی کیفیت ہے، وہ کسی کے دکھ میں، کسی کے درد میں بے چین ہونے کی کیفیت ہے، کسی کی اذیت پہ اور کسی کی تکلیف پہ، کسی کے زخم پہ مرہم رکھنے کی عادت ہے اور کیفیت ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے سامنے یہ بات لاتا ہے کہ ہمیں جو بات اپنے دلوں کے اعتبار سے دیکھ لینی چاہیے وہ یہ ہے، ہم انفرادی طور پہ بھی اس بات کو دیکھیں اور اجتماعی طور پہ بھی اس بات کو دیکھیں، انفرادی طور پہ بھی اس حقیقت پہ غور کریں اور اجتماعی طور پر بھی اس حقیقت پہ غور کریں، کیا ہم میں انفرادی طور پہ ہمارا دل دکھ پہ دکھی ہوتا ہے، بے چینی پہ کسی کی بے چین ہوتا ہے، یا پھر ہم کسی کی غربت کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں۔ کسی کی مجبوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں۔ کسی کی بے بسی کو اپنی غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں۔ لوگوں کے جذبات سے ہم کھیلتے ہیں اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں۔ لوگوں کی عقیدتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور انہیں بھڑکاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے؟ کہیں ایسا تو نہیں۔ مفادات مذہبی ہو سکتے ہیں، مفادات سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، مفادات معاشی بھی ہو سکتے ہیں، اور مفادات سماجی بھی ہو سکتے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے فرد یا معاشرہ اگر کسی لیول پہ رہنا چاہتا ہے تو اس کا بنیادی، میں سم اپ کرتا ہوں بات کو، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا دل پہلے تو یہ ہے کہ آشنا رہے رحمدلی سے، محبت سے اور مہربانی سے، شفقت سے آشنا رہے۔
اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر اچھے لوگ جو خیر کی بات کرتے ہیں معاشرہ انہیں تحفظ فراہم کرے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو ان کی تکلیف کا ازالہ معاشرہ بھی کرے، قانون بھی کرے، ادارے بھی کرے۔ اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد اپنے مفادات کے لیے نہ ملک کے نام کو استعمال کرے، نہ ملت کے نام کو استعمال کرے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے نام نامی کو استعمال کرے۔ اپنے مفادات کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو یا سماجی ہو، جو بھی مفادات ہیں، اخلاقی اعتبار سے ہمارا لیول یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان رشتوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی بجائے صحیح جہت پہ جد و جہد کریں، اس لیے کہ تقدیر انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو جد و جہد کرتے ہیں اور ایک اخلاقی معیار کو قائم رکھتے ہیں۔ تو اخلاقی معیار کو قائم رکھنے والی قوم ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، اخلاقی اعتبار سے فرد آگے بڑھتا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے ہی قوم آگے بڑھتی ہے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر تھا اس حوالے سے اخلاق، قرآن اور ہم نے آپ کے سامنے اپنی گزارشات کو پیش کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک اس گفتگو کو ہم سب دوستوں کے لیے فائدہ مند فرمائے اور ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اور ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔